result of a hit on a fully armed tank is spectacular. السلام علیکم، میں ہوں بلال مشیر ڈیفنس ڈائریکٹر کے ساتھ۔ ٹینک شکل میزائلوں کا رول دہشت گردی کے خلاف جنگ کی وجہ سے پوری دنیا میں تبدیل ہو چکا ہے۔ امریکی ڈرونز نے جو بھی حملے کیے ان میں سے زیادہ تر ہیل فائر اینٹی ٹینک میزائلوں سے کیے گئے تھے، جن سے گھر، بنکر، ڈگاریاں اور دیگر ٹارگٹ تباہ کیے گئے۔ پاک فوج نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھی اینٹی ٹینک میزائلوں کا بھرپور استعمال کیا۔ پاکستانی کوبرا ہیلی کاپٹرز نے ایسے میزائلوں کو فائر کر کے زمینی جو اہداف تھے ان کو حاصل کیا اور زمینی افواج کی بھرپور مدد بھی کی۔ پاک فوج کی زمینی جو فورسز ہے وہ بھی ان میزائلوں کا بھرپور استعمال کر رہی ہیں اور اس کے رزلٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ بہترین حاصل ہوئے ہیں۔ پاک فوج امریکی ساختہ ٹو میزائل استعمال کرتی آئی ہے اور دنیا کے چند کامیاب ترین میزائلوں میں سے میزائل شمار ہوتا ہے۔ اپنے ہدف کو محض 320 میٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے جا لیتا ہے اور 4 کلومیٹر تک اس کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ پاکستان کے پاس ایسے 3000 سے زائد جو ہیں وہ میزائل موجود ہیں اور پاکستان نے ان کو $185 ملین کی جو ہے کثیر رقم سے خریدا تھا۔ یہ ایک فورس ملٹی پلائر میزائل ہے۔ ایسے ہزاروں میزائل اس وقت پوری دنیا میں زیر استعمال ہے اور تقریباً 40 سے زائد ممالک اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ ٹو میزائل رات کے وقت بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں اور ان کے جو نتائج ہیں وہ بڑے ہی بہترین حاصل ہوئے ہیں۔ پاک فوج نے چین سے HJ-8 میزائل خریدے تھے۔ پاک فوج نے ان میزائلوں کو خرید کر ملکی طور پر تیار کرنا اور بہتر بنانا بھی شروع کر دیا تھا اور ان کی تیاری 90 کی دہائی کے آخر میں خان ریسرچ لیبارٹری میں کی جا رہی تھی۔ ان کو جدید بنایا گیا اور ان کی پاکستانی ورژن کو بختر شکن کا نام دیا گیا۔ ان میزائلوں کو نہ صرف جو ہے وہ ایک سٹینڈ پر رکھ کر استعمال کیا جا سکتا تھا بلکہ ان کو موڈیفائی کر کے کوبرا ہیلی کاپٹرز میں بھی استعمال کیا گیا، جو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بہت ہی کامیابی سے استعمال کیے گئے۔ پاکستانی میزائلوں کی جو فائرنگ کی ایکوریسی تھی وہ 90% تک تھی اور اس کی رینج 3 کلومیٹر تھی۔ پاکستان نے ان میزائلوں کو بنگلہ دیش اور ملائیشیا کو بھی فروخت کیا اور ایسے 25,000 میزائل ابھی تک بنائے جا چکے ہیں جو صرف پاکستان میں بنائے گئے ہیں۔ چین میں بنائے جانے والے میزائل اس کے علاوہ ہیں۔ پاکستان میں ان میزائلوں کی کامیابی کی وجہ سے چین کو بھی جو میزائل ہے اس کے وسیع آرڈر حاصل ہوئے اور ایکسپورٹ میں بہت سارے ملکوں نے چین سے یہ میزائل حاصل کیے اور تقریباً چین کے علاوہ 13 ممالک اس میزائل کو ابھی بھی استعمال کر رہے ہیں۔ یہ میزائل رات کے وقت بھی بہت مؤثر ہتھیار ہیں اور صبح کے وقت بھی، اور یہ خاص طور پر پاکستان کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوئے ہیں۔ کی لائن سیکنڈ ٹارگٹ نمبر 3 ہے۔ پاکستان نے روس سے 9K113 کونکراس اینٹی ٹینک میزائل بھی خریدے ہیں۔ امریکی ٹو میزائل کی طرف پر بنائے گئے یہ میزائل 4 کلومیٹر رینج کے حامل ہیں، جبکہ رات کے وقت ان کی رینج 2 سے 2.5 کلومیٹر ہوتی ہے، لیکن ود ایکوریسی۔ دوسرے میزائلوں کی طرح ان میزائلوں کو بھی ایک فوجی اٹھا کر لے جا سکتا ہے اور اس کا زیادہ سے زیادہ وزن جو ہے پورے سسٹم کا 25 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ ایسے میزائل پاکستان میں بختر بند گاڑیوں پر لگائے گئے ہیں۔ امریکی ہیل فائر میزائل بھی پاکستان فوج کے زیر استعمال ہیں اور یہ بھی اینٹی ٹینک میزائل ہیں۔
خصوصاً یہ ڈرونز اور ہلکے ہتھیاروں میں امریکی فوج استعمال کرتی آئی ہے، اور پاکستان میں جس قدر بھی ڈرون حملے کیے گئے تھے وہ سارے کے سارے ان میں جو ہے وہ ہیل فائر میزائل ہی استعمال کیے گئے تھے۔ ہیل فائر میزائل پاکستان کو جو ہے وہ میسر آئے یا نہیں آئے، یہ بھی ایک مہمہ ہے۔ کتنی تعداد میں ملے، کب ملے، یہ کچھ پتہ نہیں ہے۔ کون سے پلیٹ فارم پر استعمال کیے جا رہے ہیں یہ بھی واضح نہیں ہے۔ بہرحال پاکستان نے ایسے 1000 میزائلوں کا آرڈر دیا تھا جو کہ کوبرا وائپر ہیلی کاپٹر پر لگنے تھے۔ اب پاکستان کو کوبرا وائپر ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ فراہم ہی نہیں کیے گئے تھے، اس لیے یہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ ایسے میزائل جو ہیں پاکستان کو میسر نہیں آئے تھے۔ لیکن بہرحال تمام جگہوں پر یہ کنفرم ہوتا ہے کہ ہیل فائر میزائل پاکستان کو فراہم کیے گئے، لیکن یہ کنفرم نہیں ہے کہ یہ کتنے اور کس مقدار میں فراہم کیے گئے اور یہ کس پلیٹ فارم پر استعمال ہو رہے ہیں۔ یہ بڑے جدید ترین میزائل ہیں، چھوٹے سائز میں ہیں اور بہت ہی ایکوریٹ ہیں۔ 8 کلومیٹر کی رینج رکھتے ہیں اور تقریباً 8 کلو گرام ہی وزن اٹھا سکتے ہیں اور زبردست رزلٹ کے حامل ہیں۔ امریکہ نے اس کی مدد سے بے شمار جو دہشت گردی کے حملے جو ہیں وہ ان کو ناکارہ کیا، اور ان کے جو ڈرونز تھے وہ استعمال ہی یہ کرتے تھے۔ پاکستان نے ملکی طور پر براک اینٹی ٹینک میزائل بھی بنایا ہے۔ براک یہ میزائل پاکستانی ڈرون سے فائر کیے جاتا ہے۔ یہ میزائل امریکی ہیل فائر میزائل اور چائنیز AKD-10 میزائلوں کے مشابہ ہیں، اور ان میزائلوں کی رینج بھی تقریباً 8 کلومیٹر ہی ہے، اور یہ میزائل پہلی مرتبہ 2015 میں سامنے آئے تھے جب اس کو ضرب عضب آپریشن میں کامیابی سے استعمال کیا گیا تھا۔ یہ میزائل ڈرون سے فائر کیا جاتا ہے، لیکن اس میزائلوں کو مشاق اور کراکورم 8 ہتھیاروں سے بھی خصوصی طور پر کنفیگریشن کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو میزائل ہیں براک میزائل وہ اکثر پلیٹ فارم سے استعمال کیے گئے ہیں، اور ان کا رزلٹ بڑا ہی شاندار ہے، اور یہ شارٹ رینج میزائل ہیں اور جو 8 کلومیٹر تک جو ہیں وہ پینیٹریٹ کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے لیے یہ بہت بڑا واقعہ ہے کیونکہ یہ اسٹیٹ آف آرٹ میزائل ہیں، اور اتنے چھوٹے سائز میں کمپلیکس ٹیکنالوجی کے حامل یہ میزائل جو ہیں پاکستان آرمی کا تیار کرنا، پاکستانی ٹیکنیشینز اور ماہرین کا اس کو کامیابی سے استعمال کرنا بہت ہی جو ہے بڑی کام۔ پاکستان نے حال ہی میں ترکی سے بھی وسیع پیمانے پر ہتھیاروں کی خریداری شروع کی ہے۔ ترکی سے ہتھیار خریدنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ جو ہتھیار ہیں وہ بہت اعلیٰ معیار کے ہیں، کیونکہ یہ آلات نیٹو کے سٹینڈرڈ کے ہیں اور یہ بہت جدید ٹیکنالوجی کے حامل جو ہیں وہ ہتھیار ہیں۔ پاکستان نے حال ہی میں ترکی سے UMTAS میزائلوں کی خریداری کا معاہدہ بھی کیا ہے۔ یہ جو میزائل ہیں یہ بھی شارٹ رینج میزائل ہیں، اور پاکستان ترکی سے T-129 ہیلی کاپٹر خریدنے کا خواہش مند تھا، اور یہ جو میزائل ہیں اسی پر فٹ ہونے ہیں۔ اگرچہ ان ہیلی کاپٹرز کی جو فراہمی ہے وہ بھی کھٹائی پہ پڑی ہوئی ہے، کیونکہ امریکہ نے ان ہیلی کاپٹرز کو فراہم کرنے میں رکاوٹ کھڑی کر دی تھی، کیونکہ اس میں انجن جو ہیں وہ امریکہ کے نصب ہیں۔ اب ترکی نے ملکی طور پر T-129 ہیلی کاپٹرز کا انجن جو ہے وہ بنا لیا ہے، بہرحال ان ہیلی کاپٹرز کی فراہمی ابھی شروع نہیں ہو سکی۔ UMTAS میزائلوں کی فراہمی ابھی رکی ہوئی ہے، اور ان دونوں ممالک دونوں جو ہتھیار ہیں ان کی فراہمی جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ جلد ہی شروع ہو جائے گی۔ یہ انتہائی جدید ترین جو ہیں وہ اینٹی ٹینک میزائل ہیں، جن کو بحریہ کے لیے بھی کنورٹ کیا گیا ہے، اور اس کے رزلٹس جو ہیں وہ بڑے شاندار ہیں۔ پاکستان نے یوکرین سے T-80UD ٹینک خریدے تھے۔ T-80UD ٹینک جدید ترین ٹینک ہیں جن میں کمبیٹ اینٹی ٹینک میزائل فائر کیے جا سکتے ہیں۔ ان کی 125 ملی میٹر کی اسموتھ بور گن سے ان میزائلوں کو فائر کیا جاتا ہے۔ اس میزائل کی رینج تقریباً 5 کلومیٹر ہے، اور یوکرین اس معاملے میں بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور پوری ایشیائی اور یورپی مارکیٹ کو اپنے ہاتھ میں کر رہا ہے۔ بنیادی طور پر یہ روسی ٹیکنالوجی ہے، لیکن اب ایسا یوکرین اپنے تعلقات جو ہیں وہ ویسٹرن یورپ سے بہتر بنا رہا ہے، تاکہ نہ صرف مارکیٹ کیپچر کی جا سکے بلکہ اپنے اسلحے کو جدید بھی بنایا جا سکے۔ پاکستان آرمی اس وقت ہزاروں کی تعداد میں اینٹی ٹینک میزائل استعمال کر رہی ہے، ملکی طور پر بھی بنائے جا رہے ہیں اور خریدے بھی جا رہے ہیں، کیونکہ اب
آگے مستقبل میں جنگوں کا طریقہ کار تبدیل ہو چکا ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ اور خانہ جنگی کے خطرات میں اب اینٹی ٹینک میزائلوں کی اہمیت بے انتہا بڑھ گئی ہے اور یہ بہت ہی ضروری ہتھیار بن کر سامنے آ چکا ہے. اس لیے افواج کے لیے اب اینٹی ٹینک میزائل کی بہت زیادہ اہمیت ہو گئی ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان آرمی نے اس کو زیادہ سے زیادہ بنانا اور خریدنا شروع کر دیا. Выстрел!